أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ایمان والے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اللہ کے لیے قتال کرتے ہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر لوگ، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں، شیطان کے راستے میں قتال کرتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے قتال کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی تدبیر کمزور رہی ہے. یہ فرق ہے جہاد فی سبیل اللہ میں، اللہ کی رضا کے لیے جہاد اور قتال کرنے میں، اور اس کے علاوہ دوسرے کسی غرض سے قتال کرنے میں. جہاد وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، مظلومین کو ظلم سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، ظالم کے خلاف ہوتا ہے، انصاف کے لیے ہوتا ہے، عدل کے لیے ہوتا ہے. یہ قتال فی سبیل اللہ کا مقصد. قتال فی سبیل اللہ صرف اس غرض سے نہیں ہو سکتا کہ زمین کا کوئی ٹکڑا ہمیں مل جائے، صرف یہی غرض ہو، یا کوئی وسائل کسی خاص علاقے کے ہمیں مل جائے، یا اور کوئی دنیاوی غرض. وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں. جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا خالق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے عدل و انصاف پر مبنی ایک نظام اور ایک قانون اس کائنات کے لیے وضع کیا ہے. اللہ کا وہ قانون جو کہ عدل و انصاف کا مرقع ہے، وہ اس کائنات میں بلند تر ہونا چاہیے، نافذ ہونا چاہیے. اور اسی نیت اور اسی غرض سے میں ان لوگوں کے خلاف لڑ رہا ہوں جو اس مقصد میں رکاوٹ ہیں اور اسلحے کا استعمال کر رہے ہیں. یہ قتال فی سبیل اللہ. اس کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے لڑی جانے والی جنگیں، چاہے وہ قومیت کی بنیاد پر ہو، لسانیت کی بنیاد پر ہو، یا اور کسی دنیاوی غرض سے ہو، وہ قتال فی سبیل اللہ میں نہیں آتی. تو مومنین کا مقصد قتال سے یہی ہوتا ہے، اور کافر لوگ وہ طاغوت کے لیے لڑتے ہیں. طاغوت کا پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون اور ضابطے سے ہٹ کر جو بھی اصول اور جو بھی قانون ہو وہ طاغوت. ویسے اس کا اطلاق شیطان پر ہوتا ہے، اس لیے کہ ایسی تمام تحریکوں کا پشت پناہ وہ شیطان ہی ہے، راہبر اور رہنما شیطان ہی ہے. تو طاغوت کا معنی شیطان بھی کر سکتے ہیں. گویا دنیا کے اندر ایک رحمانی لشکر ہے اور ایک طاغوتی لشکر ہے. رحمانی لشکر وہ دنیا میں عدل و انصاف کے لیے لڑتا ہے، اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، اس کی اور کوئی غرض نہیں ہوتی، اور وہ اس لڑائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے طے کردہ اصول اور قوانین کی پاسداری کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور جو طاغوتی لشکر ہے وہ لڑتا ہے کہیں پر
سلطنت کے حصول کے لیے، کہیں پر اپنی سلطنت کو دوام بخشنے کے لیے، اور کہیں پر اپنے طاغوتی نظریات دنیا بھر میں لاگو اور نافذ کرنے کے لیے. جیسے بہت سارے جنگیں اسی غرض سے ہوئی ہے کہ ہاں فلاں خطے والے چونکہ ہمارے نظریات کو نہیں اپنا رہے اور ہمارے نظریات کے خلاف نظریات کے پرچار کر رہے ہیں، اس لیے موقع ہے تو ان کو مار ڈالو، موقع نہیں ہے تو ان کے اوپر اپنے نظریات کے حامل لیڈرز مسلط کر لو، اور جو ہمارے نظریات کے خلاف رہنما اور لیڈر ہیں ان کو مار دو، یا ان کو ناکام کر دو، یا ان کو کامیاب نہ ہونے دو. اور اس کے لیے وہ ہر طریقے سے وسائل اختیار کرتے ہیں. جنگیں آج کل صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جا رہی، جنگوں کی بہت سارے قسمیں آج کل وجود میں آ چکی. میڈیا کے ذریعے سے جنگ لڑی جا رہی ہے، اور دوسرے خفیہ ذرائع سے جنگیں لڑی جا رہی ہے. تو نظریات کی جنگیں ہیں، اور اسی نظریات کی بنیاد پر ہی یہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں. اور اسلحے کی بنیاد پر جنگیں بہت کم ہو چکی ہیں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی. جیسے وہ اکبر الہ آبادی کا مشہور شعر ہے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. مطلب وہی تھا کہ فرعون بچوں کے قتل کرنے سے بدنام ہی نہ ہوتا، وہ بنی اسرائیل کے نئے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنے کے بجائے ان کی ذہن سازی کر لیتا. ذہن سازی کر لیتا تو بنی اسرائیل کا کوئی بچہ فرعون کے خلاف کھڑا ہی نہ ہوتا، اس کا اعلی کار بنتا. جیسا کہ یہی نظریہ انگریز نے ہندوستان میں، جو لارڈ میکالے نے جو تعلیمی نظام وضع کیا، تو اس کا مقاصد اس نے لکھتے ہوئے یہ لکھا کہ ہمارے تعلیم کا مقصد ایسے نظریات اور ایسے نظریات کا پرچار کرنا ہے کہ جس کو پڑھ کر ہندوستانی بچہ رنگ و نسل کے اعتبار سے اگرچہ ہندوستانی ہو لیکن فکر کے اعتبار سے انگلستانی ہو. تو اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ فکر میں وہ اتنا اعلیٰ ہو کہ ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ جس طرح انگلستان کے بچے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے ہوئے. مطلب اس کا وہی تھا کہ یہ ہم یہاں سے چلے بھی جائیں لیکن یہاں سے پیدا ہونے والے اور ہمارے نظام تعلیم پڑھ کر نکلنے والے کبھی ہمارے خلاف کھڑے ہی نہ ہو، وہ ہمارے ہی اس نظریات کے نیچے اتنے دب جائیں کہ ان کے جو اصل نظریات ہیں اور ان کی جو اصل تاریخ ہے وہ اصل تاریخ ان کے سامنے ہی نہ رہے. اور وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کون مسلمان گھرانوں سے جو ان تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں جہاں پر وہ نصاب پڑھایا جاتا ہے جو اس دور سے چلا آ رہا ہے، وہاں سے پڑھ کر نکلنے والے نوجوانوں کی ذہنی اپروچ کیا ہوتی ہے اور ان کے نظریات کیا ہوتے ہیں اور وہ اپنے تاریخ سے کتنے آشنا ہوتے ہیں یہ ہم بخوبی جانتے ہیں. تو بغرض یہ ہر طرح کی جنگیں ہیں. تو اگر کہیں پر کوئی اسلامی اور دینی تعلیم کے لیے کوئی مدرسہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں پر قال اللہ اور قال الرسول پڑھا رہا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور حتی الامکان اگر ہم اس کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم ان کو ان کی حمایت تو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح ایک چنگاری جلا کر ہمارے نوجوان کا 0.5% نوجوان بھی ان کے پاس نہیں ہے. 99% نوجوان تو آپ کے اسکول اور کالجز میں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ مدارس جہالت پھیلا رہے ہیں تو بھئی ان کا مقصد وکیل پیدا کرنا، ڈاکٹر پیدا کرنا، انجینئر پیدا کرنا تو ہے ہی نہیں. ان کا مقصد ہے دین کا سمجھ رکھنے والا ایک شخص پیدا کرنا کہ جو قرآن سمجھ سکے، احادیث سمجھ سکے، دین کو سمجھ سکے. یہ ان کا مقصد ہے اور یہ وہ مقصد پورا کر رہے ہیں. اس میں وہ کامیاب ہے، اس میں وہ ناکام نہیں ہے. تو اگر ایسے ہیں تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی نہ کسی طرح ہمیں جوڑے ہوئے ہیں، ہم تک قرآن اور سنت کی وہ تعلیمات صحیح طریقے سے پہنچی ہوئی ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، تو اس میں ان کا کردار ہے. تو بہرحال یہ مختلف میدان ہیں اور
ان میدانوں میں ایک رحمانی لشکر ہے، اللہ کا لشکر ہے، اور ایک طاغوتی لشکر ہے۔ طاغوتی لشکر کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے نظریات کو پھیلانا چاہتا ہے، اور اللہ والوں کے لشکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نظریات کو پھیلاتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور قتال کرو۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس قتال کے مختلف میدان ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ قتال صرف اسلحے سے ہو، مختلف میدان ہیں، اور ان میدانوں کے ذریعے سے ان کے خلاف لڑنا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور ان کو جس طرح سے بھی طاقت حاصل ہو، اور یہی ہوتا رہا ہے کہ ہمیشہ شیطانی لشکر طاقتور رہی، تو ان کی طاقت سے ڈرنا نہیں، کیونکہ شیطان کی جو تدابیر ہے وہ ہمیشہ کمزور رہی ہے۔ غزوہ بدر میں بھی یہ شیطان ان کے ساتھ تھا، کفار کے ساتھ تھا، اور انہیں کہہ رہا تھا کہ لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ شیطان اس کے ساتھ تھا، تدابیر اس سے ہی ساری دکھائی، دار الندوہ میں بٹھا کر وہی شیطانی آ کر ان کو بھڑکایا اس نے انسانی شکل میں۔ لیکن فلما تراءى الفئتان نكص على عقبيه وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ، جب فرشتے اترتے ہوئے دیکھے شیطان نے، نکص علی عقبیہ، تو پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا۔ اور جب ان کو کہا گیا کہ کہاں بھاگ رہے ہو ہمیں چھوڑ کر، کفار نے کہا کہ انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا، یہ کہتا وہ بھاگ گیا۔ تو بہرحال یہ جو ہمارے لیڈرز میں یا ہمارے حکمرانوں میں جو یہ جو بہادری کم ہوئی ہے یا غیرت کم ہوئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ فلاں اتنا طاقتور ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی ایمان کی کمی ہے۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان وعدوں سے اور قرآن مجید کی ان تعلیمات سے بخوبی واقف ہوتے اور ان کا ایمان درست ہوتا، تو ان کے نظر میں صرف اسباب پر ان کی نظر نہ ہوتی کہ ہاں فلاں اتنا طاقتور ہے، وہ اللہ پر بھی ان کی نظر ہوتی، اور جن لوگوں کی پھر اللہ پر نظر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان طاقتوروں کے خلاف بھی اسے عزت سے نوازتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔